یہ صدر ایوب خان کے اقتدار کے آخری دن تھے۔ صدر کے سیکرٹری اطلاعات اور قریبی مشیر الطاف گوہر صدر سے ملاقات کے لیے ایوان صدر گئے۔ یہ ایوان صدر اس وقت راولپنڈی میں ہوتا تھا۔ آج کل اس عمارت میں فاطمہ جناح یونیورسٹی قائم ہے اور صدر کے سابق آفس میں یونیورسٹی کی وائس چانسلر بیٹھتی ہیں۔ الطاف گوہر نے دیکھا صدر ایوب خان لان میں اکیلے بیٹھے ہیں اور ملازمین برآمدے میں کھڑے ہو کر انہیں دیکھ رہے ہیں۔ الطاف گوہر صدر کے پاس چلے گئے۔ صدر ایوب نے چونک کر ان کی طرف دیکھا اور انہیں بیٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ الطاف گوہر صدر ایوب کے سامنے بیٹھ گئے۔ دونوں کے درمیان بڑی دیر تک خاموشی کا وقفہ رہا۔ اس دوران الطاف گوہر بڑے غور سے صدر کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتے رہے۔ صدر کے چہرے پر نا امیدی، اداسی اور شکست کے آثار تھے۔ صدر ایوب نے اچانک سر اٹھایا، الطاف گوہر کی طرف دیکھا اور اداس لہجے میں بولے، الطاف، میرا خیال ہے مجھے اب اقتدار چھوڑ دینا چاہیے۔ الطاف گوہر کے لیے یہ بات انکشاف سے کم نہیں تھی، کیونکہ آمریت کی تاریخ میں کبھی کوئی آمر خود اقتدار سے جدا نہیں ہوا۔ فوجی جرنیلوں، آمروں اور اقتدار پر شب خون مارنے والوں کے لیے اقتدار تخت نہیں ہوتا، تختہ ہوتا ہے، اور جو آمر ایک بار اس پر چڑھ جائے اس تختے سے، اس کے بعد اس کی لاش ہی اترتی ہے۔ الطاف گوہر نے صدر سے وجہ پوچھی تو فیلڈ مارشل نے ایک عجیب وجہ بتائی۔ ان دنوں ملک بھر میں ایوب کتا ہائے ہائے کے نعرے لگتے تھے۔ ایک سرے سے کوئی شخص ایوب کتا کا نعرہ لگاتا تھا اور دوسری طرف سے پورا مجمع ہائے ہائے کی آواز لگاتا تھا۔ ایوب خان نے بتایا وہ صبح کے وقت ایوان صدر کے لان میں آئے تو ان کے پوتے، پوتیاں اور نواسے، نواسیاں باغیچے میں کھیل رہی تھیں۔ ان بچوں نے ایک سٹیج بنا رکھا تھا اور جلسہ کھیل رہے تھے۔ ایوب خان آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ان کے قریب کھڑے ہو گئے۔ بچوں میں سے کسی بچے نے ایوب کتا کا نعرہ لگایا اور جواب میں تمام بچوں نے ہوا میں ہاتھ لہرا کر ہائے ہائے کی آوازیں لگانا شروع کر دیں۔ ایوب خان یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ ان کا رنگ پیلا پڑ گیا اور وہ وہاں سے اٹھ کر یہاں آ گئے اور چپ چاپ بیٹھ گئے۔ صدر ایوب خان کا کہنا تھا، عوام کی نفرت ایوان صدر کی دیواریں عبور کر کے اندر آ چکی ہے اور اب ان کے پوتے، پوتیاں اور نواسے، نواسیاں بھی ایوب کتا ہائے ہائے کے نعرے لگا رہی ہیں۔ چنانچہ اب ان کا اقتدار میں رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ الطاف گوہر نے صدر ایوب کو تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن فیلڈ مارشل اپنا انجام جان چکے تھے۔ چنانچہ جب یحییٰ خان نے انہیں مستعفی ہونے کا آپشن دیا تو انہوں نے
چپ چاپ کاغذ پر دستخط کر دیے۔ جنرل یحییٰ خان نے انہیں آخری سیلوٹ کیا اور امیر گلستان جنجوعہ انہیں چپ چاپ اسلام آباد میں ان کے ذاتی گھر چھوڑ گئے۔ ایوب خان نے باقی زندگی اس گھر میں گزار دی۔ فیلڈ مارشل ایوب خان کا المناک انجام دنیا کا پہلا واقعہ نہیں تھا۔ دنیا کے تمام آمروں کی زندگی میں عوامی نفرت کا ایسا لمحہ ضرور آتا ہے جب انہیں وہ پتے بھی ہوا دینے لگتے ہیں جن پر وہ تکیہ کیے ہوتے ہیں، جب انہیں ان کے قریب ترین دوست، رشتہ دار اور احباب بھی چھوڑ جاتے ہیں، اور اس کے بعد اعتصاب کا خوفناک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ان کے گلے تک رسا نہ بھی پہنچے، لیکن جو عوام کا رد عمل ہوتا ہے، جو عوام کی گالیاں ہوتی ہیں، جو عوام کی نفرت ہوتی ہے، جو عوام کے فکر کسنا ہوتا ہے، وہ ساری عمر آمروں کا پیچھا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئے محمود نیازی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعرات کے دن کا دوسرا ویلاگ، کچھ تازہ ترین خبریں۔ جب میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو پاکستان میں اس وقت رات کے 9 بجے ہیں۔ انشاءاللہ آپ لوگ یہ ویلاگ جو ہے وہ صبح ملاحظہ کریں گے۔ سب سے پہلی خبر جو ابھی میں نے آپ کے سامنے سٹوری رکھی فیلڈ مارشل صاحب کی، صابر شاکر صاحب راوی ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب نے یہ نئے والے فیلڈ مارشل یعنی عاصم منیر صاحب نے ایک اجلاس کیا، اور اجلاس میں ماتحت افسر بیٹھے تھے، اور انہوں نے جو ہے وہاں پہ سوال کیا کہ عوام اور فوج میں جو اتنا گیپ پیدا ہو گیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے اور اسے ختم کیسے کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ ہر کوئی کھل کر رائے کا اظہار کرے۔ تو وہاں پر جو جونیئر افسر بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ سر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان مقبول ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اتنا عمران خان مقبول نہیں ہے جتنا لوگ شریف خاندان سے اور زرداری خاندان سے نفرت کرتے ہیں۔ یعنی بات تو انہوں نے پتے کی بتائی، یعنی وہ ڈنڈی مار گئے ظاہر ہے فیلڈ مارشل کے سامنے کہ عمران خان اتنا مقبول نہیں ہے۔ عمران خان بہت مقبول ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن عوام جتنی نفرت ان دو خاندانوں سے اب کرتی ہے تاریخ کے کسی حصے میں نہیں کرتی تھی، کیونکہ تقریباً 40-50 سال میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں کہ یہ جو 77 سال ہیں، یہ 77 سال پاکستان کن کے ہاتھوں میں رہا؟ پہلے نمبر پہ جرنیل، دوسرے نمبر پہ نون لیگ، تیسرے نمبر پہ پیپلز پارٹی، درمیان میں چھوٹے چھوٹے چنکس آئے، چھوٹے چھوٹے وقفے آئے، کبھی نگران آ گئے، کبھی کوئی شوکت عزیز آ گیا، کبھی، لیکن یہ چہرے بدل بدل کے، کیونکہ ذرا سی ان پہ سختی آتی ہے۔ یہ پارٹی ابھی پی ٹی آئی پہ ہنس رہے ہیں نا، ان کی تو پوری پارٹی مشرف کے دور میں کاف لیگ بن گئی تھی، ابھی ہنستے ہیں نا۔ یہ پیپلز پارٹی کے اندر بے نظیر کی موجودگی میں پیٹریوٹ نکل گیا تھا، تو یہ تو ہوتا ہے۔ تو ان افسروں کا کہنا تھا کہ لوگوں کو ان سے بہت زیادہ نفرت ہے، اور یہ جو آج کل آپ ہلچل دیکھ رہے ہیں، خواجہ آصف 2000 ارب 35,000 ارب بیوروکریٹ پرتگال، یہ جو ہے نا وہ کام شروع ہو چکا ہے۔ یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے خبر رکھی کہ لوگ ان سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے۔ اگر ان کو ہٹا دیا جائے، اگر ان کی جگہ پہ کوئی اور چہرہ، اب آپ یاد رکھیں یا ذہن میں رکھیں محسن نقوی، کہ اگر ان کی جگہ کوئی اور چہرہ بٹھا دیا جائے تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے پاکستان ایک کیک ہے، ان لوگوں کے ہاتھوں میں چھریاں ہیں، عوام سے کبھی نہیں کوئی پوچھتا، عوام سے مرضی نہیں پوچھتے کہ عوام کی کیا مرضی ہے، یہ وہاں پہ 10 بندے 15 بندے 20 بندے بیٹھ کے فیصلہ کر دیتے ہیں۔ تو ابھی بھی انہوں نے فرض کر لیا ہے
کہ عمران خان مقبول نہیں ہے، لوگوں کو ان سے نفرت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ لوگوں کو ان سے نفرت ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ نفرت سے زیادہ عمران خان مقبول ہیں، یہ بات وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور پورے کا پورا جو ڈھانچہ ہے، جو پورے کا پورا نظام ہے، وہ بغض عمران میں یا عمران سے انتقام لینے میں وہ جتا ہوا ہے۔ بہرحال اس کے بعد آج ایک اور ڈرامہ کیا مکھی منتری نے، ٹرام کا، یعنی الیکٹرانک بس کا، جب وہ درختوں کو اس طرح کر رہی تھی۔ یہ بھانڈ اب پھوڑا ہے محترمہ سمینہ پیرزادہ اور صابر شاکر نے کہ 2022 میں یہ جو منصوبہ تھا یہ بزدار کا تھا۔ بزدار کا کیا؟ عمران خان کا تھا۔ ان کے سامنے فائل رکھ دی گئی، انہوں نے فوراً ایک بس منگوائی اور بس پہ بیٹھ کے انہوں نے کہ جی اب یہ سارے منصوبے بزدار کے سارے، کیونکہ پنجاب حکومت عملاً تو عمران کے پاس تھی اور وہ سارا کچھ کر رہے تھے، ویژن تو ان کا تھا، تو یہ جو ہے نا اس کا ایک اور جھوٹ حسب معمول بے نقاب ہو گیا ہے کہ جی وہ لاہور میں ٹرام چلائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد بہت خوفناک خبر ہے اور یہ خبر ہے غزہ سے۔ 28,000 بچے وہ کسی بھی وقت بھوک سے مر سکتے ہیں۔ اور مزے کی بات کیا ہے، ہزاروں ٹرک امداد کے، ہزاروں ٹرک مختلف ملکوں کے، کوئی مصر کے راستے، کوئی اردن کے راستے وہاں پر موجود ہیں، لیکن ٹرکوں سے سامان نہیں اترنے دیا جا رہا۔ اندازہ کریں اب مسلمان حکمرانوں کی بے حسی اور بے غیرتی اور کنجرپن اور خسرے ہونے کا اندازہ کریں۔ 28,000 بچے، 28,000 خاندان، اور ظالموں رب کو کیا جواب دو گے؟ اور ظالموں خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ وہ جو عمران خان کہتے تھے نا کہ اسرائیل کو تسلیم کر لوں تو خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا، اب یہاں کا کوئی ملونڈا، کوئی مولوی، کوئی سرکاری 1.5 ٹن کا ملا اس کو پرواہ نہیں ہے۔ ہاں چابی دی جائے گی تو روڈوں پہ آ جائیں گے۔ بہرحال اگلی خبر پہ چلتے ہیں۔ چین کو دھمکی لگائی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ ٹیرف میں اضافہ ہوگا۔ چین نے کہا ہے بھاڑ میں جاؤ، لگاؤ ٹیرف، ہم بھی ٹیرف لگائیں گے، کیونکہ یہ جو نئی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے نا، نریندر مودی جو ہے نا وہ جا رہے ہیں چین، اور اس کے بعد رشیا اور چین، انڈیا، اگر یہ اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ بہت بڑی پاور بن سکتی ہے، بہت بڑی پاور۔ تو چین نے کہا ہے کہ جی لگائیں ٹیرف کہ آپ رشیا سے تعلقات ختم کریں۔ اب ہو سکتا ہے کہ چین جو ہے وہ رشیا سے تعلقات ختم کر دے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہیں کرے گا۔ بہرحال یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی لگائی ہے۔ اب جو ہے وہ جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں یہ امریکہ کے دورے پہ جا رہے ہیں اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اب عرب ممالک پہ بہت زیادہ دباؤ ہے کہ اب بہت ہو گیا، آپ کے نخرے بہت ہو گئے، آپ ایران کو تسلیم کریں، اسرائیل کو تسلیم کریں، اور ڈیوٹی لگائی جا رہی ہے کہ ایران کو بھی شامل کریں۔ یعنی فیلڈ مارشل صاحب کو کہا گیا نا کہ آپ ایران کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں، وہ اسی وجہ سے کہ تمام مشرق وسطیٰ یعنی عرب ممالک انکلوڈنگ سعودیہ، پاکستان اور ایران یہ اسرائیل کو تسلیم کریں۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے وجہ یہ بتائی ہے کہ ہم نے ایران کا جو ایٹمی پروگرام تھا وہ ختم کر دیا ہے، وہ ہم نے برباد کر دیا ہے۔ اب مشرق وسطیٰ میں ایران جو ہے وہ عربوں کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، لہٰذا ہم نے اتنا بڑا احسان کیا ہے تو سارے عرب ممالک جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کریں اور عربوں کو پاکستان راضی کرے، عرب پاکستانیوں کو راضی کریں اور پاکستان ایران کو راضی کرے۔ یہ 2 دن پہلے مسعود پشکیان جو ہے، یہی نام ہے میرا خیال ہے، ایرانی صدر بھی آئے ہوئے تھے۔ بہرحال یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ آنے والے دنوں میں ملاقات طے ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور ولادیمیر پوٹن کی۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جن علاقوں پہ یوکرین کے جن علاقوں پہ رشیا کا قبضہ ہوا ہے تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا، وہ رشیا کو دے دیے جائیں گے اور یوکرین کو کہا جائے گا کہ فار ایور وہ کبھی بھی نیٹو میں شامل نہیں ہوگا، کیونکہ جنگ کی وجہ یہی تھی۔ یوکرین نے شیطانی کی تھی کہ ہم نیٹو میں شامل ہوتے ہیں، رشیا نے مخالفت کی تھی۔ یہ آنے والے دنوں میں ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے
اور ایک اور بم پھوڑا ہے بی بی سی نے یہ بم پھوڑا ہے کہ دبئی میں اس وقت 23,000 پراپرٹیز ہیں اور یہ ملکیت ہیں 17,000 پاکستانیوں کی اور ان کی مالیت ہے $12 ارب۔ یہ اس لیے دوبارہ بم پھوڑا ہے، پہلے یہ آ چکا ہے جس میں تقریباً 12-13 جرنیل بھی ہیں۔ یہ جو خواجہ آصف نے بیان دیا ہے کہ بیوروکریسی جو ہے نا وہ مال باہر لے جا رہی ہے، تو اس کی روشنی میں بی بی سی نے پھر اس کو پوسٹ کیا ہے۔ دبئی میں آپ اندازہ کریں 8,200 روپیہ سود ادا کر رہا ہے پاکستان، اور یہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے 23,000 پراپرٹیز اور 17,000 پاکستانیوں کی، یعنی کئیوں کی ایک سے زیادہ بھی ہیں اور سارے شامل ہیں۔ پیسے نکال کے لے گئے، جس طرح آپ جسم سے خون نکالتے رہیں، بوتلیں نکالتے رہیں، وہ کب تک سروائیو کرے گا وہ جسم؟ بہرحال اگلی جو ٹاپ سٹوری ہے وہ ٹاپ سٹوری یہ ہے کہ ایک قسم کا نریندر مودی نے چین جانے کا فیصلہ جو کیا ہے، تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ جو عمران خان نے کہا تھا ایبسلیوٹلی ناٹ، یا عمران خان نے جلسے میں کہا تھا ہم کوئی غلام تھوڑے ہی ہیں، تو مودی جو ہے وہ چین جا رہے ہیں اور 7 سال بعد جا رہے ہیں۔ 31 اگست کو ان کا دورہ شیڈول ہے، ابھی جو بتایا جا رہا ہے ہو سکتا ہے پہلے ہو جائے۔ تو یہ زوردار تھپڑ ہے یا تمانچہ ہے یہ امریکہ کے منہ پہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ چین کے کتنے معاملات ہیں، اروناچل پردیش ہے، اس کے علاوہ جو ہے نا اور بھی ان کے لداخ کے معاملات ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ بہت بڑی ایک دوسرے ملکوں میں انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں۔ تو مودی نے فیصلہ کیا کہ وہ چین جائیں گے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے امریکہ کو صاف انکار کرنا، امریکہ کو چیلنج کرنا۔ سوال یہ ہے کہ انڈین کی فوج اتنی نکمی ہے کہ ان میں کوئی بھی جنرل باجوہ نہیں ہے، ان میں کوئی بھی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نہیں ہے جو نریندر مودی کا جو ہے نا وہ رجیم چینج کر دے اور سندھ ہاؤس کھول دے، منڈیاں لگا دے، بی جے پی کے ارکان خرید لے، یا جو بی جے پی کے اتحادی ہیں ان کو خرید لے، جرنیل گھس جائیں۔ لیکن جرنیل مودی کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں، مودی مزید جو ہے وہ مضبوط ہوا ہے۔ عمران خان نے یوکرین اور رشیا کی جنگ میں کہا تھا کہ ہم نیوٹرل ہیں، رشیا جانے اور یوکرین جانے، ہمارا کیا لینا دینا۔ اگلے دن ایک سیمینار ہوتا ہے اسلام آباد میں سیکیورٹی پہ، اور اس پہ جنرل باجوہ رشیا کی مذمت کر دیتا ہے۔ چیف ایگزیکٹو کہہ رہا ہے ہم نیوٹرل ہیں، 22ویں گریڈ کا افسر کہہ رہا ہے مذمت کر رہا ہے رشیا کی، اور چغلیاں لگا رہا ہے وزیر اعظم کی کہ اس نے ہم سے پوچھے بغیر رشیا کا دورہ کیا، حالانکہ سب کو بتایا تھا۔ پھر ایک 18ویں گریڈ کا 2% کا ملازم وہ سائفر لکھتا ہے، خط لکھتا ہے کہ اس کو ریموو کرو ورنہ انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیا کرنا تھا امریکہ نے؟ کیا انجام ہونا تھا؟ یہی کہ تمہیں امریکہ داخل نہیں ہونے دیں گے جرنیلوں کو، یا تمہیں نیشنلٹیاں نہیں ملیں گی۔ یہ فوراً لیٹے، اور لیٹے بھی الٹے، فوراً انہوں نے گراریاں گھمانا شروع کر دی، منڈیاں لگا دی، پی ڈی ایم بنا لی اور رجیم چینج کر دیا، جس کا آپ کہہ رہے ہیں خود کہہ رہے ہیں کہ 3 سال ہو گئے ہیں جو ہے نا وہ 22,000 ارب اوپر نیچے ہو گیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے 35,000 ارب اوپر نیچے ہو گیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے بیوروکریسی نے پرتگال خرید لی ہے۔ اندازہ کریں۔ تو وہاں پہ میں سوچ رہا تھا کہ کوئی ندیم انجم نہیں ہے انڈیا میں، اتنی نکمی آرمی، کوئی باجوہ نہیں ہے جو مودی کو منع کرے کہ امریکہ کی مخالفت نہ کرے۔ امریکہ خدا ہے نعوذ باللہ، امریکہ ہماری سانسیں بند کر دے گا، کیونکہ جرنیلوں نے امریکہ جانا نہیں ہے۔ ان کے جرنیل تو ریٹائر ہو کے پارکوں میں پھر رہے ہوتے ہیں، کالونیوں میں رہ رہے ہوتے ہیں، ان کو جانتے ہی کوئی نہیں ہے۔ ان کا آرمی چیف، اپنا آرمی چیف کہتا ہے ایک صاحب کا کہ میں تو پارک میں واک کرتا ہوں، مجھے کوئی جانتے ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ کھڑپینچ نہیں ہوتے، انہوں نے سارا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا معیشت کا، دفاع کا، امن و امان کا، تعلیم کا، زراعت کا، وہ اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں اور گھر گئے۔
बहरहाल इंडियन आर्मी शुक्र करे कि वहाँ पे जनरल बाजवा भी नहीं है और नदीम अंजुम भी नहीं है, वरना अब तक जो नरेंद्र मोदी है उनकी हुकूमत जो है ना वो खली वली हो जाती। उसके बाद तलाल चौधरी ये मशहूर हैं, पहले ये मशहूर थे कि ये चौधरी परवेज़ लाई की गाड़ी के सामने धमाल डालते थे, तलाल से धमाल नाचते थे। फिर जिस तरह ये इनका कोई दीन मज़हब नहीं है, ये नून लीग में आ गए। फिर उन्होंने आधी रात को तंजीम साजी भी की, यानी मेरा ख्याल है जड़ावाला या फैसलाबाद में। फिर तंजीम साजी के बाद ये हस्पताल पहुंच गए टूटे हुए बाजू के साथ। बहरहाल उन्होंने सेनेट में फरमाया है कि शैतान भी मकबूल था। इमरान खान जो कहता है ना तो वो बिल्कुल ही यानी कोई वली कामिल लगता है, यकीन करें कभी कभी, कि ना ये पढ़े लिखे हैं ना ये कोशिश करते हैं। शैतान मकबूल था, सेनेट में कह रहा है मकबूल था, लेकिन उसको रुतबा नहीं मिला। वो लानती किरदार वो मकबूल नहीं था, ना है, वो धुतकारा हुआ था, धुतकारा हुआ। जिस तरह तुम लोगों को अवाम ने धुतकारा ना 8 फरवरी को, इस तरह धुतकारा हुआ था और अभी भी है। खुदा ने उसे धुतकार दिया था तकब्बुर पे, फखर पे। जिस तरह तुम लोग फील्ड मार्शल के कंधों पे चढ़े हुए हो, तस्मों से बंधे हुए हो, जुबानों से बूट चाट रहे हो, खुसरे बने हुए हो और नाच रहे हो डुगडुगी पे। शैतान कभी मकबूल नहीं था, वो धुतकारा गया था और क़यामत तक धुतकारा हुआ है। जिस तरह तुम लोग धुतकारे गए, लोगों ने तुम लोगों को धुतकारा, लोगों ने तुम लोगों के वोटों पे थूका। आपको बताया ना, गांव में एक बुजुर्ग को मैं निशान समझा रहा था कि पीटीआई का ये निशान है, तो उन्होंने मुझे कहा पुत्र सारी गलन छोड़, मैं 3 चीज़ों पे मोहर नहीं लगाऊंगा, एक शेर पे, एक तीर पे और एक किताब पे, बाकी मैं निशान ढूंढ लूंगा। ये मुझे बुजुर्ग ने कहा गांव में। तुम लोग धुतकारे हुए हो, लोगों ने थूका है तुम लोगों के मुंह पे। तुम लोगों की हसरत रह गई है कि कोई जो है वो तुम लोगों से प्यार करे। कभी फैमिली के साथ बाहर निकल के देखो, किसी पार्क में जाके देखो, तुम कह रहे हो कि जी वो शैतान भी मकबूल था, इमरान की तरफ इशारा कर रहा था, मकबूल नहीं था, ना है, धुतकारा हुआ था, धुतकारा हुआ है तुम लोगों की तरह। बहरहाल मलिक रियाज को बार बार कहा गया इमरान के खिलाफ गवाही दो। मलिक रियाज भी कोई फरिश्ता नहीं है। मलिक रियाज नेशनल टीवी पे बैठ के सलीम साहबी को कहता है पाकिस्तान में फाइलों को पहिए लगाने पड़ते हैं, पहिए, तब काम होता है। लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी उनकी नीलामी शुरू हो गई है। और मज़े की बात यह है, नीलामी देने वाले भाई लोग, नीलामी सुनने वाले भाई लोग, नीलामी मंजूर करने वाले भाई लोग, वही मैंने आपको बताया था, बैरियर टाउन पूरा निकल जाएंगे, पूरा निकल जाएंगे कि ये DHA। अब पता नहीं वहाँ रहने वालों का क्या होता है। आज 1 अरबों की प्रॉपर्टी थी, वो करोड़ों में बिकी मलिक रियाज की। 1 अरबों की प्रॉपर्टी थी, वो भी करोड़ों में बिकी। एक और अरबों की प्रॉपर्टी थी, वो भी करोड़ों में बिकी। बहरहाल ये आहिस्ता आहिस्ता ये निकल जाएंगे। ये कहते हैं लोग यहाँ पे आके सरमायाकारी करें। मुझे 1000 इख्तलाफ है मलिक रियाज से, लेकिन जो उसने मंसूबे बनाए, जो लोग वहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे उस शख्स ने कदम रखा वो सोने की बन गई, कीमतें आसमानों पे पहुंच गई। 50,000 वहाँ पे लोग मुलाजिम था, वो अपनी रोजी रोटी कमा रहा था, लेकिन इन्होंने जो है वो ज़िद में आके, मैंने आपको इससे पहले वाले वीलॉग में बताया कि इनको पता नहीं चल रहा कि ये इमरान दुश्मनी है या पाकिस्तान दुश्मनी है। ये इमरान दुश्मनी से निकल के पाकिस्तान दुश्मनी में दाखिल हो जाते हैं। अब ये खाली देखें, वो कह रहा है जी हमने सारे ऑपरेशन, और उसकी प्रॉपर्टियों पे लोटी, वो हमारी जुबान में कहते हैं कि लोटी मच गई है जी, लोटी मार दो। अब सारे इनके अपने बंदे आएंगे, मैं तो नहीं खरीद सकता, आप भी नहीं खरीद सकते, इन्हीं के बंदे होंगे, वही खड़े होंगे, वही बोलियां देंगे। और ख़रीदी भी हैं, जो आज बोलियां हुई हैं वो भाई लोग थे, उन्होंने ख़रीद ली हैं। और इसी तरह सारा बैरियर टाउन निकल जाएंगे और फिर कहते हैं कि बाहर से आकर लोग सरमायाकारी करें। अपनों के साथ ये कर रहे हैं और एक और पैगाम दे रहे हैं कि हमारा हाथ जिस पे होगा
چاہے وہ شوگر والے ہوں، چاہے وہ کاٹن والے ہوں، ٹیکسٹائل والے ہوں، ہمارا ہاتھ جس پہ ہوگا وہ کاروبار کر سکے گا، اور کسی کی مجال ہے کہ یہاں پہ کاروبار کر سکے، کسی کو نوکری دے سکے، کوئی غریب کا بیٹا ملازم ہو جائے، کسی کی گھر کی روٹی چل پڑے نہ، وہ تو جو ہی ہم ریٹائر ہوں گے ہمارے لیے ہے۔ یہ ایسا بندہ ہے ملک ریاض، یہ ابھی ریٹائر نہیں ہوتے تھے فوجی افسر اور یہ درخواستیں دے دیتے تھے نوکری کے لیے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک 4 سٹار نوکری کر چکا یہاں پہ، فصیح بخاری ایڈمرل، چیف آف نیول سٹاف، اس کا ملازم تھا 4 سٹار۔ ادھر ان کو شرم نہیں آتی، مال، دمڑی، روکڑا، حلوہ مانڈا، کہ 4 سٹار نوکری کر رہا ہے ایک پراپرٹی ٹائکون کی، اور اس کی پراپرٹیوں پہ نیلامی شروع ہو گئی ہے کہ جی عمران خان کے خلاف گواہی دو، عمران خان کے خلاف گواہی دو۔ تو وہ جو ہے اس کی جو پراپرٹیاں بولی لگا رہے ہیں، جو خرید رہے ہیں، جن کی بولیاں منظور ہو رہی ہیں، آخر میں یہ شاید ڈیل ہو کہ سارا بیریئر ٹاؤن، اس کا نام DHA ہے، سارا ہمارے نام کر دو۔ پاکستان میں یہی مسئلہ ہے، اور کون سا مسئلہ ہے؟ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔